الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کی سہولت دستیاب ہے۔ ہم آپ کے سوالات کے جوابات براہ راست دیں گے۔ ہم آپ کے نیک جذبات کی بھی قدر کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں اور سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیو اور بہنوں، آج اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہماری زندگی میں بیکار، فضول، لایانی اور لغو چیزیں بہت زیادہ آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اہم، افضل، مفید اور کارآمد کاموں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اگر ہم دیکھیں تو فون پر ہمارا اچھا خاصا وقت برباد ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو اور یوٹیوب کا دیکھنا ہو، اس پر بھی بے فائدہ کی چیزیں دیکھنے میں ہم لگے رہتے ہیں۔ کہیں مجلس جم گئی، غیبت، گناہ کے کام اور دل کو سخت کرنے والی باتوں میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں بیکار کاموں سے بالکل دور رکھتا اور مفید کاموں میں لگانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی ایک پیاری سی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کے اچھے اسلام کی پہچان یہ ہے کہ وہ بیکار، فضول اور لغو کاموں کو چھوڑ دے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے کمال دین، حسن اسلام اور عمل کی درستگی کی پہچان یہ بتایا کہ ایسے کام کو وہ ترک کر دے جو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے مفید نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فائدہ مند کاموں میں مشغول ہو جو اسے اس کے رب سے قریب کر دے، وقت سے وہ فائدہ اٹھائے، بیکار کام میں اپنے وقت کو برباد نہ کرے، کیونکہ دنیا اصل میں آخرت کی کھیتی ہے اور انسان کی زندگی پانی کا بلبلہ ہے۔ اس کی زندگی برف کے جیسے پگھل رہی ہے۔ وہ ایسے ٹرین میں سوار ہے جس کے اسٹیشن کا پتہ نہیں کہ کہاں اور کب آ جائے۔ اس لیے اسے بیکار اور فضول کاموں میں مشغول ہونے کی بجائے مفید اور اہم کاموں میں لگا رہنا چاہیے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام دے سکے۔ مفید کاموں میں خود کو مشغول رکھنے کا ایک اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی غیر مفید کاموں میں مشغول ہونے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی طبیعت کو اچھے اور مفید کام میں نہیں لگائیں گے تو برے اور غیر مفید کام میں وہ لگ ہی جائے گی۔ مفید کاموں میں مشغول ہونے سے آدمی کے وقت کی بھی بچت ہوتی ہے، بھلائی کے کاموں کو آسانی سے وہ انجام دے پاتا ہے۔ اس سے سماج میں بھی محنت اور لگن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آپسی بھائی چارہ کی روح بھی پیدا ہوتی ہے۔ بیکار کاموں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک آدمی اپنی نگاہ کا بیکار کاموں میں استعمال کرے، زبان کا بیکار گفتگو میں استعمال کرے، ایسی چیزیں دیکھے جسے دیکھنا جائز نہیں یا جس سے کوئی فائدہ نہیں، اور ایسی چیزوں سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہو، ایسی باتوں میں الجھا رہے جو بیکار ہو، فضول ہو، فحش گانا گائے یا فحش گانا سننے میں لگا رہے، بغیر سبب کے زیادہ سے زیادہ باتیں کرتا رہے، کسی چیز کی تعبیر میں ادب سے گرے ہوئے کلمات اور الفاظ استعمال کرے، ایسے کھیل میں لگا رہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، شرعی دائرے سے ہٹ کر کسی سے دل لگی کرنا شروع کر دے اور اس کے دل کو چوٹ پہنچائے، لایانی کاموں میں دخل دے اور خود کو ایسے کاموں کو کرنے کا عادی بنائیں جس سے کوئی فائدہ نہ ہونے والا ہو، نہ دین کا اور نہ ہی دنیا کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ المؤمنون میں کامیاب مومنوں کے جو صفات بیان کیے ہیں
ان میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی بیکار کاموں میں کیوں الجھا رہتا ہے؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ وہ ماحول ہے جس میں ایک انسان پروان چڑھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس سماج میں انسان پلتا بڑھتا ہے، اگر وہاں اونچی سوچ، بلند خیال رکھنے والے بچے نہ ہوں، بیکاری میں اپنے وقت کو برباد کرتے ہوں، ماں باپ اور بہن بھائی بغیر کسی پلان کے زندگی گزار رہے ہوں، تو ایسے ماحول میں پلنے والے بچے ظاہر ہے کہ بیکاری میں وقت گزاریں گے ہی۔ اسی طرح سے انسان جب دنیا میں اپنی اصل ذمہ داری پر دھیان نہیں دیتا تو بیکار کاموں میں وہ الجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ جانور کے جیسے زندگی گزارتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے پیٹ بھرنے کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے ایمانوں اور اللہ کے نافرمانوں کے بارے میں کہا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، حالانکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی نگرانی کا احساس نہ ہونا یا اس میں کمزوری کا پایا جانا، آخرت کے دن اٹھائے جانے اور حساب و کتاب کو بھلا دینا اور اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرنا بھی فضول کاموں میں الجھنے کا بنیادی سبب بنتا ہے۔ انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ہر وقت نگرانی ہو رہی ہے، ہمیں اپنے رب کے پاس میں ایک دن حاضر ہونا ہے اور اپنی ایک ایک حرکت کا حساب و کتاب چکانا ہے اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا ہے، تو اب اس کے پاس بیکاری کے لیے وقت نہیں رہتا، فضول کاموں کے لیے وقت نہیں رہتا۔ جب آدمی فضول اور بیکار کاموں میں لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انفرادی زندگی پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے دل میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ لغو اور فضول کام اصل میں گناہ ہے، اور گناہ کا جب ایک حصہ جمع ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے جمع ہوتے ہوتے اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اب اس کے دل میں تنگی آ جاتی ہے، اسی طرح سے وہ اپنی طاقت اور قوت کو بے فائدہ کاموں میں لگانے لگتا ہے، اسی طرح سے اپنی صحت اور فرصت کو وہ گنوا بیٹھتا ہے، حالانکہ صحت اور فرصت بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، صحت اور فرصت۔ پھر ایسا انسان دوسروں کے لیے بھی دروازہ کھولتا ہے کہ وہ اس کو آئیڈیل بنائے، کیونکہ وہ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے یا فضول کاموں میں لگا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو آئیڈیل بنانے والے اس کے تابع تو لوگ ہوں گے نا، اس کے گھر کے لوگ ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی بیویاں ہیں، ایسے لوگ اس کو آئیڈیل بنائیں گے اور وہ بھی اس کے جیسے فضول کام میں لگیں گے۔ لغو اور بیکار کاموں سے چھٹکارا پانے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس بات کا احساس ہو کہ واقعی اس کی زندگی بیہودہ کاموں میں، فضول کاموں میں، بیکار کاموں میں لگی ہوئی ہے اور اس کے اچھے خاصے اوقات برباد ہو رہے ہیں۔ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ 24 گھنٹوں میں اس کے معمولات کیا کیا ہوتے ہیں، چھٹی کے دنوں میں وہ کیا کیا کرتا ہے، پھر غور کرے کہ کتنے بیکار کاموں میں اس کے وقت برباد ہو رہے ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، کوئی علم سیکھنے میں، اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنے میں، عبادت کرنے میں، ذکر میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، قرآن کریم سیکھنے میں۔ تو یہ پہلا نقطہ ہوا کہ آدمی کے اندر خود احساس ہو کہ واقعی وہ فضول کاموں میں اپنا اچھا خاصا وقت برباد کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مناسب ہے کہ ایک بندہ اللہ کی کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ جب وہ اللہ کی ذات کو حقیقی معنوں میں پہچانے گا تو اس کے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہوگا، اسے یہ احساس ہوگا کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اپنی ایک ایک حرکت کا حساب و کتاب چکانا ہے۔ اب اسے بیکاری اور فضول کام کے لیے فرصت کہاں رہی؟ چنانچہ وہ کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا، نیک کاموں میں لگا رہے گا، انسانوں کی خدمت کرے گا اور زندگی کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ ماحول اور معاشرے کا نیک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جہاں کے لوگ غیر ضروری کاموں میں لگے رہتے ہوں، فضول کاموں میں مصروف رہتے ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے لوگ خراب ہی ہوں گے نا، لیکن اگر وہاں کے لوگ اہم کام میں لگے رہتے ہیں، مفید کام میں لگے رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے رہنے والے کو دیکھ کر کے یہ بھی اچھا بنے گا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی
کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے، کیونکہ سماج میں اگر بھلائی کا حکم عام نہیں ہوگا، برائی سے روکنے کا مخلصانہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، تو یہ فضول کاموں میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ تو لگے ہی رہیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ سماج میں ایسے لوگ ہوں جو ایسے لوگوں کا علاج کریں جو فضولیات میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی طرح سے فضول اور بیکار کاموں سے اراض کرنے کی اہمیت کو بھی دھیان میں رکھنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ اگر بیکار کاموں میں وقت برباد کریں گے تو دنیا میں تو اس کا نقصان ہوگا ہی، کل قیامت کے دن بھی ہمیں اس کا نقصان اٹھانا ہے۔ اس کے لیے زیادہ مناسب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی خود کو عزیمت کا پابند بنائے، ارادہ میں پختگی لائے، سستی اور کام چوری کو زندگی میں جگہ نہ دے، اور پورے طور پر اس سے چھٹکارا پانے کے لیے تدریج کو ملحوظ رکھے، کیونکہ ایک ہی بار کسی بھی عادت سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور طبیعت بھی نہیں مانتی کہ فوراً کسی کام کو چھوڑ دے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کو ایک ہی مرتبہ اللہ پاک نے حرام نہیں ٹھہرایا، بلکہ پہلے کہا کہ تم اس سے نشے کی چیز بناتے ہو، پھر اللہ پاک نے کہا کہ نماز کی حالت میں ہو تو شراب مت پیا کرو، اخیر میں جب لوگوں کا ذہن تیار ہو گیا تب اللہ پاک نے شراب کی حرمت نازل کی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی برائی سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں، کسی بھی بری عادت سے چھٹکارا پانا چاہ رہے ہیں تو تدریج کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دیکھے کہ جن بیکار کاموں میں وہ لگا ہوا ہے ان میں جو حرام کام ہے ان کو پہلے لکھے، اس کے بعد جو مکروہ کام ہے، ناپسندہ کام ہے، اس کے بعد لکھے، پھر اس کے بعد جو مباح کام ہیں اور غیر ضروری ہیں ان کو درج کرے، اور ترتیب سے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر دیکھے کہ آخر یہ جو بیکار کام ہے اور حرام تک پہنچا رہا ہے، آخر کیوں اس کو ہم کر رہے ہیں، سبب کو جاننے کی کوشش کرے اور پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے اہم کام جو اس کی زندگی کو بنانے والا ہو اس میں بھی وہ اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے وہ بیکار کاموں سے دور ہوتا جائے گا۔ ہاں، طبیعت میں چستی پیدا کرنا، نشاط لانا اور شرعی دائرے میں ہوتے ہوئے کھیل کود، دل لگی اور تفریح طبع یہ غلط چیز نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے، اور شریعت اس پر ہمیں ابھارتی بھی ہے، اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے، لیکن شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اور ضرورت سے زیادہ نہیں۔ ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں جو بیکار، فضول اور لغو کام آ چکا ہے، واٹس ایپ کے ذریعہ ہو، فیس بک کے ذریعہ ہو، اور مجلسوں میں جو بیکار کاموں میں ہم اچھے خاصے اوقات گزار دیتے ہیں، ان پہ ہم غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، تاکہ ہمارا وقت اہم کاموں میں لگے اور فضول کاموں سے ہم بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضولیات سے بچائے اور اہم کاموں میں لگائے۔ محترم سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔